وسعديك يا زين من غاب يوم القيامة. تھوڑا سا ہی کو کھول دیجیے، ہلکی سی بیداری لائیے اور ہلکا ہی کو کھولیے. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس جانور کو پیش کیا گیا. میرے نبی نے فرمایا یا دبوئے کو بتا. سرکار کا فرمان سننے کے بعد ابھی تو اردو کی بات کرتا ہے. نبی کی نگاہ نبوت پڑی تو دنیا کی سب سے ہارڈ زبان عربی اس کو آ گئی. کہنے لگے میرے آقا میں حاضر ہوئے قیامت کے دولہ بتائے تو صحیح. سرکار نے ارشاد فرمایا دعویٰ یہ تھا میرے نبی انسانوں ہی کے لیے نہیں کائنات کی ہر چیز کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعبد، یہ بتا تیرا معبود کون ہے، کس کی عبادت کرتی ہے. جب اتنا بولا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنة ثواب وفی النار عقاب. کہنے لگی اے میرے آقا میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں آسمان میں جس کا عرش بنا ہوا ہے، زمین میں جس کی بادشاہت ہے، سمندر میں جس کا راستہ ہے، جنت میں جس کا ثواب ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے. اب چیلنج اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبودیت پر نہیں تھا، بلکہ ایسا چیلنج یہی تھا یہ رسول مان لے تو میں بھی مان لوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ملنا یہ بھی بتا میں کون ہوں، میں کون ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے اللہ سلامت. کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد سے پڑھتے پڑھتے اگر کوئی سو جاتا تھا تو اے مولانا صاحب اٹھ گئے، یہ بتائیے آپ کون سے آسمان کی سیر کر رہے ہیں؟ چوتھے میں تھے کہ پانچویں میں ہے نا؟ توجہ ہے آپ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا مولانا یہ بتا میں کون ہوں. اب اگر سرکار کو نہیں جانتی نہیں پہچانتی تو کیا جواب دیتی؟ مثال کے طور پر قاری یوسف صاحب نے بڑی خوشی کے ساتھ بدائیوں کے کسی گوشے میں کونے میں کسی گلی میں لے گئے اور لے جانے کے بعد کہا بھیا پان بناؤ. پان بنایا کہ جان رہے ہو کون پان کھانے کھڑا ہے؟ تو نے کہا بھیا ہم نہیں جانتے کون پڑا. ارے یہ مفتی شہزاد صاحب ہے بریلی والے. اچھا بھیا ہم نہیں جانتے. ہم نے کہا قاری صاحب یار بےعزتی ہو رہی ہے پہچانتا نہیں ہے، لیکن بلا تشریح و تفصیل یہ مدینے کے تاجدار ہیں جن کی پہچان اب نہیں بہت پہلے سبحان اللہ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے نبی پیدا ہوئے زمین پر تشریف لائے کچھ دیر کے بعد فَإِذَا رَأَيْتُ صَحَابَةً سَوْدَاءَ صَحَابَةً بَيْضَاءَ میں نے دیکھا آسمان سے ایک سفید بادل اترا فَغَيَّبَتْهُ فَغَشِيَتْهُ فَغَيَّبَتْهُ عَنِّي. میرے بیٹے کو بادل اٹھا کے لے گیا، میری نظروں سے میرا بیٹا اوجھل ہو گیا. ہم نے کہا آگے کیا ہوا؟ فرماتی ہے اس سمے تو منادی ینادی میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہہ رہا تھا تفرقوا بمحمد فی مشارق الارض و مغاربها. میرے محبوب کو پورب میں لے جاؤ پچھم میں لے جاؤ. بول تو صحیح بھائیا. پورب میں لے جاؤ پچھم میں لے جاؤ اتر میں لے جاؤ دکھن میں لے جاؤ. وادخلوا البحار اور میرے محبوب کو سمندروں میں لے جاؤ. واجزوا علی کل روحانی میرے جلدی والانس والطیور والوحوش. میرے محبوب کو انسانوں پر پیش کرو، جنات پر پیش کرو، فرشتوں پر پیش کرو، چرندوں پر پیش کرو. ہم نے کہا کیوں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہاں سے آواز ٹکرا رہی تھی لیعرفوا باسمہ وذاتہ وصفتہ تاکہ کائنات کی ساری چیزیں جان لے اس نام والے ہی کو محمد عربی کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خلیفہ حضور تاج شریعہ، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. اچھا قاری صاحب ایک چیز اور بتائیں، یہ جو میلاد مصطفیٰ نہیں مناتے ہیں ان سے رب قدیر میلاد پڑھوا دیتا ہے بالکل نماز میں. بے شک بے شک. حق. دلیل دے دیں بھائی سنیں گے؟ سید صاحب اللہ کا خیال ہے
अच्छा बताओ, जैसे कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, सरकार की विलादत का जिक्र है। जी या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, सरकार की विलादत का जिक्र है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सरकार की विलादत का जिक्र है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सरकार की नेमत सबसे बड़ी नेमत है। इसीलिए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा अय्यु नेमतिन आज़मु मिनन नेमति बिबुरूज़ि हाज़ा नबी रहमती फ़ी ज़ालिकल यौम, फरमाया बताओ तो सही, सरकार की पैदाइश से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत है? सुभान अल्लाह। तो बोलिए यार, कोई नेमत है? नहीं है। सारी नेमतों की असल ये है। और कुरान कहता है वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, अपने फ़हद्दिस में अपने रब की नेमत का चर्चा करो, अपने रब की नेमत का चर्चा करो, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। मैंने का चर्चा क्या? कारी यूसुफ साहब को मैं बुला के ले गया कोने में, जाके कान में कहा क्या है ना, बुलाओ यार। समझ में आया?